بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی اپنے جڑی بوٹی کے ساتھ اور اپنا یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو ناظرین آج میں آپ کو تعارف کراؤں گا ایک یہ جو آپ کے سامنے جڑی بوٹی پڑی ہے اس کو چرائتا کہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کو اگر اچھی لگتی ہے ویڈیوز اس کو لائک بھی کریں اور آگے اس کو شیئر ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو یہ پڑا ہوا ہے یہ چرائتا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ انفارمیشن دوں گا، اور جو میرے تجربے بات میں اس کے اچھے فائدے آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین یہ جو آپ کو ڈنڈیاں سی نظر آ رہی ہیں، تو اس کی یہ ڈنڈیاں ہی ہوتی ہیں، اور انہی کو حاصل کر کے اس سے استعمال کیا جاتا ہے میڈیسنل استعمال کے لیے۔ یہ اس کی ڈنڈیاں حاصل کر کے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس کا پودا جو ہے ناظرین، اس کا جو تنا ہوتا ہے تقریباً 2 بالش تک ہوتا ہے، 2 بالش سے لے کر تقریباً 1 گز تک یہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو ڈنڈیاں یہ گہرے سبز رنگ کی ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو ناظرین اگر آپ بہت موٹی ڈنڈیاں نہیں لینی، اس سے بھی زیادہ موٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بہت موٹی ڈنڈیاں نہیں لینی، جس طرح یہ اور اس سے بھی زیادہ موٹی ڈنڈیاں ہو جاتی ہیں۔ تو تقریباً یہ جو اتنی چوڑائی کی ڈنڈیاں، اتنی موٹی ڈنڈیاں یہ بہت ہیں استعمال کے لیے۔ جو بہت موٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس میں میڈیسنل جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے نارمل موٹائی کی، اور اگر موٹی ہوں بھی تو موٹی کم ہوں تھوڑی ڈنڈیاں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ پتلی ڈنڈیاں بھی مکس ہوں۔ تو جو درمیانی موٹائی کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اور تو اس میں انشاءاللہ جو میڈیسنل ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو زیادہ میڈیسنل فوائد اس کے زیادہ حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین اس کو اگر آپ تھوڑا دھو کے اگر چبا کے استعمال کریں دھونے کے بعد، تو اس میں آپ کو ایک تلخی سی محسوس ہوتی ہے، اور اسی تلخی کی وجہ سے اس کے ہمیں اچھے سے فوائد اور اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم اس کی تلخ اور ایک اس کی قسم شیریں ہوتی ہے، لیکن آپ نے تلخ والی قسم بازار سے خریدنی ہے۔ جو شیریں قسم ہوتی ہے وہ شیریں نہیں ہوتی، مٹھاس اس میں نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے کہ اس میں تلخی کم ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کو تلخ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کو آپ تقریباً 1-2 چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے سے اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اسکن کے بہت سارے پرابلمز میں اس کو استعمال کرنا بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اسکن پہ آپ کے خارش ہے، الرجی ہے، اسکن پہ کسی قسم کا، یا بعض لوگوں کو اسکن پہ ریڈنس جلدی آ جاتی ہے، یا چہرے کی اسکن جلدی گرم ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید جڑی بوٹی ہے۔ اور اس کو آپ جو ہے ناظرین کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو سب سے ایزی اور سب سے آسان طریقہ جس کو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو یہ تقریباً 2 چمچ کے برابر لے لیں۔ اس طرح مجھے بتانا مشکل ہے، تو آپ تقریباً اس کو 2 چمچ میں جتنی بھی آ جائے، اس کو لے کر آپ رات کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں، پانی بوائل کر کے، اور اس پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اٹھ کے اس پانی کو چھان کر اس کا پانی استعمال کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے اسکن کے مسائل کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اور ناظرین دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی بہت ہی مفید چیز ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کو آپ تقریباً بچے کی ایج کے مطابق تقریباً آدھا چمچ سے لے کے 1 چمچ تک، یا بڑا بچہ ہو تو 1.5 چمچ تک آپ اس کا جوشاندہ بنا کر بچے کو رات کو تو نہیں، تقریباً شام کو 5-6 بجے تک پلا دیں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ پلانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا پونا گھنٹہ پہلے بچے کو کوئی دودھ میں میٹھی چیز ڈال کے پلائیں، اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ اس کا جوشاندہ بنا کر پلائیں۔ تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگی، اور اس کے بہت اچھے اثرات آپ کو ملیں گے۔ اور اس طرح ناظرین یہ اس کے تو اہم فوائد تھے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جو پرانے بخار ہوتے ہیں اس کی بھی مختلف میڈیسن میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کیونکہ پرانے بخار جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جسم میں انفیکشنز ہو جاتی ہے، تو آپ اس کی جو مزید میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی ضرور استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہتر اثرات ملیں گے۔ تو ناظرین یہ اس کے کچھ فوائد تھے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔